کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1799 تک مریض کے پیشاب کو ٹیسٹ کر کے شوگر کے مرض کی تشخیص کی جاتی تھی؟ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے، مجھے سرجن بریوس بھی کہتے ہیں، اور میں آپ تک لاتا ہوں میڈیکل انفارمیشن عام زبان میں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تاریخ کے اوراق میں شوگر کا مرض، دا ہسٹری آف ڈائبٹیز میلائٹس، کہ ہم تک اتنا نالج کہ شوگر کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کس طرح ایکسرسائز اور خوراک میں تبدیلیاں اس کے علاج کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ ہم تک ساری انفارمیشن کیسے پہنچی۔ یہ بات ہے 1552 قبل مسیح کی۔ مصر کے اندر ایک فزیشین ہیسرا نے پہلی بار یہ بتایا کہ انسانوں میں ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جس کے اندر مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا لفظ ڈائبٹیز پڑا۔ ڈائبٹیز ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سائفن ٹو پاس تھرو، مطلب کہ بار بار پیشاب کا آنا۔ ہیسرے نے یہ بتایا کہ بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ یونان کے ایک اس زمانے کے ڈاکٹر اریٹیس نے یہ بتایا کہ انسان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کے اندر اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے بازو، اس کے پاؤں پگھل کر اس کی پیشاب کے ذریعے بار بار خارج ہوتے ہیں۔ یہ یونانی اور مصر کے لوگوں نے اس کو اسی لیے کہا کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے یا پگھل جاتا ہے کیونکہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور اور لاچار ہوتا ہے۔ 1775 میں ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں پانی کا ذائقہ چکھ کے بتایا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے جب کچھ لوگوں کا پیشاب چیک کیا تو انہیں یہ لگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص کر جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، ان کا پیشاب میٹھے ذائقے کا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک لفظ ملایا گیا، میلائٹس کا لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے ہنی یا سویٹ، میٹھا۔ تو ان دونوں لفظوں کو ملا کے لفظ بنایا گیا ڈائبٹیز میلائٹس۔ سن 6 قبل مسیح ہندوستان، ایک بابا جی جسے آپ ڈاکٹر یا حکیم کہہ سکتے ہیں، شسروتا، انہوں نے ایسے لوگ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے یا جن کا پیشاب میٹھا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اس نے مدھو میہا کا نام دیا۔ مدھو میہا مدھو لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، اور میہا پیشاب کو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے میٹھا پیشاب۔ اب یہ جو ہندوستانی ڈاکٹر صاحبان تھے یہ بہت ہی ذہین تھے، اور ذہین اس سینس میں تھے کہ انہوں نے اپنی ہی کہی بات کو ایک تجربے سے پروو کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگ جن کو بار بار پیشاب آتی ہے یا جو بیسیکلی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے پیشاب کے اوپر آ کر چونٹیاں چپٹتی ہیں کہ جب وہ پیشاب کر کے جاتے ہیں تو ان کے پیشاب یا یورین کے ارد گرد آ کے چونٹیاں چوسنے لگ جاتی ہیں، جو کہ عام لوگوں کے پیشاب کے ساتھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ شوگر کے مریضوں میں پیشاب میٹھا ہوتا ہے۔ 980 سے 1037 صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہونے والے ایک بہت ہی مایہ ناز مسلمان سائنسدان ابن سینا، جو کہ ہمارے ایلوپیتھک میڈیسن کے بابا ہیں، انہوں نے پہلی بار اپنی کتاب کینن آف دا میڈیسن میں شوگر کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات فراہم کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ جن میں بار بار پیشاب آتا ہے یا جن کا پیشاب میٹھا ہوتا ہے، ان میں بھوک خراب ہوتی ہے، مطلب وہ لوگ بار بار زیادہ کھاتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگوں میں جنسی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں جو مسئلے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں پاؤں بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور پاؤں حتیٰ کہ بعض اوقات کاٹنا پڑ جاتا ہے، یہ بھی پہلی بار ابن سینا نے ہی بتایا تھا۔ سن 1800 صدی عیسوی تک ہر سائنسدان اور ڈاکٹر پاگلوں کی طرح لوگوں کے پیشابوں کو چیک کر کے شوگر کے مریضوں کا بتایا کرتے تھے، لیکن سلام ہو ایسے سائنسدانوں کو جنہوں نے پہلی بار 1800 میں کیمیکل کے ذریعے پیشاب کے اندر شوگر لیول چیک کرنے کا ٹیسٹ نکالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے مرض کے علاج کے لیے تاریخ کے اوراق میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے گئے۔ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو ہمیں سب سے پہلا علاج جو ملتا ہے وہ ہے ایکسرسائز، اور آج کا ماڈرن انسان سب سے زیادہ اسی چیز سے بھاگتا ہے اور اسی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جو آبزرویشن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شوگر کے مرض میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ گھوڑ سواری کرتے ہیں تو ان کو یہ علامتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی ریزن تھی، ایک سائنٹیفک ریزن تھی
کہ جیسے ہی وہ گھوڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں ان کے جسم میں پٹھے حرکت کرتے ہیں، جیسے ہی پٹھے حرکت کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر موجود جو گلوکوز ہے وہ استعمال ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ استعمال ہوتا تھا تو ان کی پیشاب آنے کی فریکوینسی کم ہو جاتی تھی۔ سن 1700 سے 1800 تک یہ دیکھا گیا کہ کھانے میں کچھ تبدیلیاں کریں تو شوگر کے مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے جو فزیشنز تھے انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ اگر کھانے کے اندر چربی اور گوشت زیادہ استعمال کی جائے تو آپ شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے سائنسدان اور ڈاکٹروں نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے ہمیں انفارمیشن مہیا کی، اور انہی سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان اپولینئر تھے۔ 1870 کی فرانس پروشین جنگ کے اندر انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ جو فوجی شوگر کے مرض میں مبتلا تھے اور وہ جنگ لڑنے گئے، اور جب ان کو ایک خاص سٹرکٹ ڈائٹ کا چارٹ دیا گیا کہ جی صبح اتنا ملنا ہے، دوپہر کو اتنا ملنا ہے، رات کو اتنا ملنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس سٹرکٹ ڈائٹ کے بعد ان کی علامتیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اپولینئر نے یہ دیکھا کہ اگر ہم شوگر کے مریضوں کے اندر خوراک کو اگر سٹرکٹلی کنٹرول کر کے دیں تو ہم شوگر کے مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اپولینئر صاحب پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے پہلی بار خوراک کا چارٹ نکالا، اور آج ہم ماڈرن ہسپتالوں میں جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مریض ہمارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے بیڈ کے اوپر ایک ڈائٹ چارٹ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اب کھانا اس کے مطابق کھانا ہے۔ اس کے بعد سن 1900 کے اندر پوٹیٹو تھراپی کے آلو سے کیسے علاج کرنا ہے، اوٹ تھراپی کے جو سے کیسے علاج کرنا ہے، اور سٹارویشن تھراپی جس کے اندر بھوکا رکھ کے انسان کو شوگر کے مرض سے نکالا جاتا ہے، ایسے بہت سے علاج ڈیوائز کیے گئے۔ تو 1970 کے اندر بوسٹن کے سائنسدان ایلیٹ جوسلن نے پہلی بار یہ بتایا کہ اگر ریگولر ایکسرسائز اور ساتھ میں فاسٹنگ ڈائٹ رکھی جائے، جس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنا کھانا ہے کہ اگلے کھانے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی بھوک لگے، یہ نہ ہو کہ پچھلا کھانا ہضم نہیں ہوا، پیٹ خالی نہیں ہوا، پیٹ نے کچھ مانگا نہیں ہے اور آپ اگلا کھانا کھا لیں۔ اگر اسی طریقے سے ریگولر ایکسرسائز کرتے رہیں اور فاسٹنگ ڈائٹ کھائی جائے تو شوگر پر اچھا خاصا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ 1889 میں یونیورسٹی آف اسٹینبرگ میں جوزف اینڈ آسکر نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بنیاد بنی کہ انسولین سے شوگر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دو جو بھائی جان تھے انہوں نے کام یہ کیا کہ کتے کے اندر سے لبلبا نکال لیا، مطلب کتے کا انہوں نے آپریٹ کیا اور اس کے اندر سے پنکریاز یا جسے اردو میں لبلبا کہتے ہیں وہ نکال دیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ جیسے ہی لبلبا نکالا اس کا بلڈ شوگر لیول زیادہ رہنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ بیماری ہے اس کا جو جسم میں جز ہے یا جسے آرگن کہتے ہیں وہ لبلبا ہے۔ سن 1900 کے اندر جارج صاحب فرام جرمنی انہوں نے یہ کام کیا کہ جس کتے کو شوگر ہو گئی تھی لبلبا نکالنے سے، جو کہ آسکر صاحب نے بنایا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ لبلبے کو لے کے اس کا جوس بنایا اور جوس اس کتے میں لگایا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کتا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ جی لبلبا ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر نہ ہوں تو شوگر کرتی ہیں، اور اگر ان کو ڈال دیا جائے تو شوگر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب بات پہنچ گئی 1920 تک۔ 1920 میں ایک سائنسدان بینٹنگ اور ان کے کولیگ چارلس انہوں نے یہ کام کیا کہ لبلبا ہے اس کو فردر اس کے جوس کے اندر دیکھا کہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو اس میں سے انہوں نے ایک چیز نکالی جو تھی انسولین۔ انسولین کو انہوں نے جب صرف انسولین کو انہوں نے انجیکٹ کیا جسم کے اندر تو انہیں یہ دیکھا کہ شوگر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے گائے کے اندر لبلبا نکال کے پراپر شوگر کے علاج کے لیے انسولین بنائی۔ 1922 کے اندر ان لوگوں کو فرسٹ ٹائم نوبل پرائز دیا گیا، اور انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ انسولین کے اوپر بزنس نہ کیا جائے اور اس انسولین کو لوگوں کو فری دیا جائے، فری آف کاسٹ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ یہ دونوں صاحبان ٹورنٹو کینیڈا میں تھے، اور ٹورنٹو کینیڈا کے جنرل ہاسپٹل میں ایک مریض صاحب لیونارڈو نمونیا کی وجہ سے ایڈمٹ تھے۔ 25 سال ان کی عمر تھی، تو شوگر کی وجہ سے کیونکہ آپ کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے تو ایک نمونیا نے ان کو آرام سے مار دینا تھا، لیکن انسولین جیسے ہی ایجاد ہوئی تو ان صاحبان کو فرسٹ ٹائم مفت انسولین دی گئی اور ان کو لگائی گئی، تو ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی اور اگلے 18 سال تک یہ زندہ رہے۔ سن
सन 1982 में पहली बार लेबॉर्ट्री के अंदर ऐसी इंसुलिन बना ली गई जो कि इंसान के अंदर मौजूद होती है, और आज वो हमें मार्केट में एक फ्रिज के अंदर पड़ी शीशियों के अंदर अवेलेबल है, जो कि हम आसानी से निकाल के लगा सकते हैं, या इनके पेन मौजूद है और रेगुलरली जब भी आपने इंसुलिन लगानी होती है तो वो पेन निकाल के आप अपनी जिल्द पर लगा के बटन दबाते हैं तो आपको उतनी मिकदार में इंसुलिन चली जाती है। तो ये थे तारीख के अवराक के आज का मेडिकल नॉलेज हमारे तक इतने सदियों और सालों की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद हमारे पास ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि आज भी अगर कोई हकीम के पास जाता है या कोई होम्योपैथिक या कोई और इल्म की चीज़ों के पास जाता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के पीछे सिर्फ हमारा हाथ नहीं, इतने ज़्यादा लोगों और साइंसदानों की काविशें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ों में कौन कौन सी अलामतें मौजूद होती हैं। तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके इर्द गिर्द लोग शुगर में मुब्तला हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर की गई इन्फॉर्मेशन से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।